اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے اوپر بحث کئی بار گزر چکی ہے۔ یہ دوسری آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہنے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، سورہ عنکبوت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کل اس کے اوپر تمہیدی گفتگو ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو مکی زندگی سے تعلق ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے جس کا مدنی زندگی سے تعلق ہے۔ مکی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور کفار اور مشرکین اسلحوں سے لیس ہیں، ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے اور ظلم کرنے والے ہیں، متعصب ہیں، ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں بالکل سرگرم ہے۔ ایک یہ زندگی ہے، یہاں پر مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ صبر کرو، توحید پر جمے رہو، اچھے اخلاق کو پیش کرو، اسلام کی دعوت کو پیش کرو اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر حالات میں رکھو۔ ایمان کی شاندار حالت تمہارے اندر نظر آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد مدینے کی زندگی، جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں اور کفار اقلیت میں ہیں، تعداد ان کی کم ہو جاتی ہے، یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم اپنے اخلاق کا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر مظاہرہ کرو، اپنے ایمان پر جمے رہو اور ان کفار اور مشرکین کے ساتھ عمدہ اور اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اور اپنی طاقت اور اپنی قوت پر کبھی نشہ نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زندگی میں اس قدر سخی اور فیاض واقع ہوتے ہیں کہ اونٹوں سے لدے ہوئے غلے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سب کا سب غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں بانٹ دیتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کے 2 پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ مکی زندگی، یہ سورہ عنکبوت ہے جو مکی زندگی میں نازل ہوتی ہے، ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوتی ہے۔ کفار چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، مسلمانوں کا ایمان لانا مشکل ہے، ایمان پر باقی رہنا مشکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہ تمہیں ایمان کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو تم کو ملی ہوئی ہے، توحید کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور اس کا بدلہ میری رضا ہے، میری ابد الآباد کی جنت ہے۔ کیا تم جنت پانا چاہتے ہو؟ کیا تم میری جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو؟
اگر میری جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر صبر کی راہ اختیار کرو، اپنے ایمان پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، کسی کے ورغلانے سے تم بہکو نہیں، کسی کی طاقت اور قوت سے تم ڈرو نہیں۔ ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، اور جو اس آزمائش میں پورا اترے گا اس کو میری طرف سے وہ ایسے ایسے انعامات ملیں گے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، تصور بھی نہیں کیا۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے؟ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور پھر بس ان کو چھوڑ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ کیا انہیں چیک نہ کیا جائے گا؟ کیا یہ دیکھا نہ جائے گا کہ تمہارے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ کیا یہ دیکھا نہ جائے گا کہ تم واقعی سچے پکے مومن اور مسلمان ہو کہ نہیں؟ ضرور تمہیں چیک کیا جائے گا، اور کیوں نہ چیک کیا جائے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے، اور اللہ خوب جان لے گا ان لوگوں کو جو سچ کہنے والے ہیں، جو اپنے ایمان پر ڈٹ جانے والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ جان لے گا جو جھوٹے زبان سے صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہ جو سابقون الاولون ہیں، جو ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دیے گئے، صحابہ کرام کی یہ جماعت جس نے یہ دکھا دیا کہ ایمان پر باقی رہنا کس کو کہتے ہیں، ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی مصیبتیں کہ انسان کا دل دہل جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لاتے ہیں، ایک غلام ہے مکے کے، اور ان کا جو آقا ہے وہ کافر ہے، اور اس کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بلال ایمان لے آئے، ان کو ریت میں گھسیٹتا ہے، گرم ریت پر ان کو لٹال دیتا ہے، ان کے سینے پر بڑی سی چٹان رکھ دیتا ہے، پتھر، وہ ہل نہیں سکتے، پیاس سے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور پھر اس وقت وہ پانی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ انکار کر دو اللہ کا، محمد کا انکار کرو، ایک اللہ کا انکار کرو، اور یہ پانی پیو اور زندگی کے مزے لو۔ اور بلال اپنی زبان سے کچھ بول نہیں پاتے ہیں، کچھ آواز سے کچھ کہنا مشکل ہے، تو بس اتنا کہتے ہیں احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹھ پر انگارے رکھے جاتے ہیں، اور ان کے بدن سے نکلنے والے خون اور چربی ان انگاروں کو ٹھنڈا کرتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو جہل ایک نیزہ لیتا ہے اور ان کے دونوں رانوں کے درمیان مارتا ہے، ان کی شرمگاہ پر، اور اسی سے وہ انتقال کر جاتی۔ نہ معلوم کتنے صحابہ ہیں، آپ نام لیتے چلے جائیے ایک ایک صحابی کا، کیسے انہوں نے ایمان کے سامنے کیسے لوہے کی لاٹ بن گئے، پتھر کی چٹان بن گئے۔ روح جسم سے نکل جائے تو نکل جائے، مگر ایمان نہیں نکلے گا۔ ہم اللہ پر ایمان لا چکے، ہم نے اللہ سے سودا کر لیا، یہ ایمان دلوں کے اندر اتر چکا، اب یہ نکل نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان کی اس بھٹی سے تو سب کو گزرنا ہوگا، کوئی کم کوئی زیادہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے سخت سعد بن ابی وقاص صحابی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور ترمذی کی بھی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ نے کہا الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس۔ آزمائش میں سب سے سخت انبیاء ہوتے ہیں، سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر صالحین کی، پھر لوگوں میں سے جو بھی افضل ہو، پھر اس کے بعد جو افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہو تو تخفیف کی جاتی ہے، اور آدمی کی آزمائش جاری رہتی ہے۔
یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، سب سے بلند ترین بندے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات، یہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں کیا یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بس زندگی ایسی ہی ہے، یہی کر کے نکل جائیں گے ہم۔ تو پہلی دو آیتیں مسلمانوں کے متعلق تھی جو کافروں کی ایذا میں گرفتار تھے، اور یہ آیت کافروں کے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ جو تم کو ہم نے تھوڑی مہلت دے رکھی ہے، تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ہمیشہ مزے میں رہیں گے؟ ہرگز نہیں، بہت بری تمہاری رائے ہے۔ اللہ تمہاری یہ پکڑ کرے گا تو بہت برا دن ہوگا وہ، جب اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ مومنوں کی آزمائش کا تو ایک وقت ہے جو ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے، لیکن تمہارے لیے اے کافروں، اے مشرکوں جو ستا رہے ہو مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو تمہارے لیے جو عذاب تیار ہے وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ کے لیے، وہ دو چار دن کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تو زندگی ختم ہو جائے گی، ان کی روح نکل جائے گی، آزمائش ختم ہو گئی ان کی، لیکن تمہاری جب روح نکلے گی تو اس کے بعد سے آزمائش جو شروع ہوگی، جو عذاب شروع ہوگا، پھر اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے تمہارا، لہٰذا ان حرکتوں سے باز آؤ، اللہ کے پیغام کو سنو۔ اللہ نے جو اپنا رسول بھیجا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اس پر اپنے کان دھرو، سنو اور اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔